میرے دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز دوستوں، آج آپ کے سامنے چند اہم باتیں نکاح کا اسلامی نظام اور مسلمانوں کا طرز عمل، اس سلسلے میں گزارش کرنی ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ہم جو کام بھی کریں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو اور رسول کی سنت نہ ہو، اس لیے کہ جو شخص بھی اللہ اور رسول کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو گناہ کا مرتکب ہوگا اور پھر اس گناہ کے مطابق اسے سزا بھی دی جائے گی۔ چونکہ دنیا کے اندر نوجوانوں نے بے راہ روی کا راستہ اختیار کیا ہے، صحیح راستے کو بہت سارے نوجوانوں نے چھوڑ دیا ہے، غلط راستے کو اختیار کیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسل پر ایک قسم کا بدنما داغ لگتا جا رہا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اس بدنما داغ کو اپنی آنے والی نسل کو لگنے نہ دیں، اب سے ہی ہم حفاظت کریں، اب سے ہی ہم صحیح راستہ ڈھونڈیں، اس لیے کہ نکاح جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تمام انبیاء کی بھی سنت ہے، اور خاص طور سے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے ہی۔ آپ نے ایک نہیں کئی ایک شادیاں کی، اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے اربع من سنن المرسلین، کہ چار چیزیں ہر انبیاء کی سنت میں ملتی ہیں، ان میں پہلی چیز کو نکاح، النکاح، دوسری چیز والتعطر، خوشبو لگانا، یہ بھی انبیاء کی سنت میں سے ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز والسواک، مسواک کرنا، یہ بھی انبیاء علیہم السلام کی سنت میں سے۔ چوتھی چیز حیا، یہ چار چیزیں حضرات انبیاء کی سنت میں سے۔ تو جب ہم ان چار چیزوں کو اپنائیں گے تو گویا تمام انبیاء کی سنت کے اوپر عمل ہو رہا ہوگا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم انبیاء کی سنت کو اختیار کریں، غلط راستے پہ نہ جائیں، اپنی صحت برباد نہ کریں، دنیا برباد نہ کریں، آخرت بھی برباد نہ کریں۔ دنیا کی بھی حفاظت کرنی ہے، آخرت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں ہماری آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج نکاح کے سلسلے میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسانی رشتے بہت سارے ہیں، ماں بیٹی، باپ بیٹا، بھائی بہن وغیرہ وغیرہ۔ انسانی رشتے سبھی اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ہم نے غور کیا کہ سب سے پہلا رشتہ
جو اس روئے زمین پر قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، سب سے پہلا رشتہ، اس سے پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، سب جانتے ہیں۔ ان کو روئے زمین پر بھیجنے سے پہلے کچھ عرصے کے لیے کسی خاص مصلحت کی بنیاد پر جنت کے اندر رکھا، جنت کے راحت، آرام، جنت کا سکون اور اس جگہ کی لذتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے ایک کمی محسوس کی۔ کیا کمی محسوس کی؟ یہ رفاقت کی طلب اور ایک ساتھی کی خواہش۔ جنت میں سب کچھ تھا لیکن ایک ساتھی کی کمی تھی، ایک رفاقت کی طلب، ایک ساتھی کی خواہش۔ دراصل انسانی فطرت کی یہ پکار اور آواز تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے کمی محسوس کی۔ بارگاہ عزتی میں درخواست کی، اللہ نے آپ کی درخواست کو قبول فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے ان کا جوڑا پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا تو اسی سے ان کا جوڑا پیدا کیا۔ یہ جوڑا مرد کا مرد کی شکل میں نہیں بلکہ مرد کا جوڑا عورت کی شکل میں۔ یہ بھی انسانی فطرت کے عین مطابق تھا کہ مرد کی رفاقت کے لیے مرد کا جوڑا عورت ہی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے مرد کا جوڑا عورت کو منتخب فرمایا اور یہ جوڑا زمین پر آیا، اس کی اولاد ہوئی اور پھر نسل انسانی کا یہ سلسلہ چلتا رہا، جوڑے بنتے رہے، نسلیں پھیلتی رہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے اور قابل قدر نعمتوں میں اس کا شمار فرمایا ہے، قابل فخر نعمتوں کے طور پر اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں۔ کیا بنائیں؟ تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں۔ کیوں بنائیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ پاک نے محبت، مروت، شفقت، یہ ساری چیزیں پیدا کر دی۔ اس آیت کو سمجھیے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں اللہ پاک نے یہ رشتہ بھی ایک نشانی قرار دیا۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے کہ اللہ کی یہ نشانی ہے اور بہت ساری اللہ کی نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان نعمتوں میں قابل فخر اور قابل بیان نعمتوں میں ایک بیان، ایک نعمت یہ بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔
کہ میاں بیوی کا رشتہ ہمیں عطا فرمایا۔ دوسری چیز تاکہ تم سکون حاصل کرو، کہ بیوی سکون حاصل کرنے کے لیے ہے، اس لیے زوجین کو دونوں کو یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ شوہر اپنا درجہ سمجھے کہ میں شوہر ہوں، اور بیوی یہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں بیوی ہوں۔ شوہر اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور بیوی اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے ذمہ داری کا احساس کرے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بیوی کو شوہر کی تسکین کا سامان بنایا ہے۔ شوہر باہر رہتا ہے، بیوی اندر رہتی ہے۔ شوہر کے سامنے مختلف مسائل ہوتے ہیں، شوہر کے مختلف کام ہوتے ہیں، دن بھر شوہر اپنے کاموں کے اندر باہر مصروف رہتا ہے، اور وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنی بیوی اور اپنے بچوں ہی کے لیے مرتا رہتا ہے۔ تو بیوی کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ باہر کسی ایسے کام کی وجہ سے ٹینشن آ جاتا ہے، چہرے پہ غصے کی کیفیت آ جاتی ہے، اسی حال میں شوہر جب گھر آتا ہے تو اس موقع پر بیوی کو سنبھالنا چاہیے، بیوی کو اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرا شوہر باہر سے آیا ہے، تب کر آیا ہے، پتہ نہیں کس حالت میں آیا ہے، ذرا مسکرا کر بات کرے تو شوہر کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا فرمایا کہ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان بے انتہا اللہ نے محبت رکھ دی ہے۔ نکاح سے پہلے اجنبی، بیوی شوہر کو نہیں جانتی، شوہر بیوی کو نہیں جانتا، وہ بھی اجنبی، یہ بھی اجنبی، طرفین بھی اجنبی، لیکن نکاح کے اندر اللہ نے کون سی ایسی طاقت رکھ دی ہے، جیسے ہی نکاح ہوتا ہے ایجاب و قبول کے دو بول ہوتے ہیں، کتنی محبت زوجین کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا ایک طرف، میاں اور بیوی ایک طرف۔ بڑی مثالیں بھی، ایک ایک مثالیں دنیا کے اندر ملتی ہیں، جنہوں نے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق دونوں کے حقوق ادا کیے ہیں، تو ان کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں عبرت کے لیے۔ اسی لیے اس کو انبیاء کی سنت قرار دیا گیا۔ اسلام نے نکاح کے نظام کو بڑا منظم، مرتب اور مہذب بنایا، اس کی بنیادیں مضبوط کی ہیں، اس کے نو کے پلک کو سنوار کر حسن و جمال ان کے اندر عطا فرمایا ہے، خوبصورتی عطا فرمایا ہے، بڑی واضح ہدایات بھی ہیں اور مقاصد بھی بالکل متعین ہیں کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، ان کے ہدایات کیا کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں دی گئی ہیں۔ تو مقاصد بھی بالکل متعین، جس میں ہر قسم کا، ہر طرح کا رکھ رکھاؤ ہے، قانونی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام میں، اسلام کی نظر میں نکاح کا مقصد صرف دنیا داری کا مقصد نہیں ہے، بلکہ خدا پرستی کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ اسلام میں ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں، اللہ نے ترک دنیا کا حکم نہیں دیا کہ دنیا کو چھوڑ دو، بالکل راہب بن جاؤ، کونے کے ہو کر رہ جاؤ، ایسا حکم نہیں دیا۔ دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کے اندر اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ اسلام نے ترک دنیا کا کوئی حکم نہیں دیا، ترک دنیا کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اس لیے ترک نکاح بھی مستحسن نہیں، اچھا نہیں۔ ایک آدمی اگر کہہ رہا ہے کہ میں نکاح نہیں کرتا، اگر کوئی شرعی عذر ان میں نہیں ہے تو یہ کوئی اچھا کام نہیں، اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا۔
نکاح نبی کی سنت ہے، نبی نے کئی ایک نکاح کیے، اور ہمیں عام طور سے ہم تو ایک ہی نکاح کرتے ہیں، تو اگر وہ بھی ہم منع کر دیں تو اس کا مطلب انسانی رشتوں کی ہم نے توہین کی ہے۔ اس لیے فرمایا ترک نکاح مستحسن نہیں، نکاح کرنا اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں نکاح دین کی تکمیل ہے۔ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ جسم اور روح کی یہ قوت ہے، جس میں روح کی یہ قوت ایک با مقصد عطیہ خدا بندی ہے، یوں کہہ لیجیے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ کیا ارشاد ہے؟ مشہور حدیث ہے، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، کہ جو شخص میری اس سنت نکاح کے اوپر عمل نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا، میری اس سنت کو زندہ نہیں کرتا، وہ مجھ سے نہیں، وہ میرا نہیں، میری امت کا نہیں۔ اس میں ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو پھٹکار لگایا ہے کہ اگر میرا بننا چاہتا ہو، میرا ہو کر رہنا چاہتا ہو تو میری سنت کے اوپر عمل کرو، نکاح کرو، نکاح کو ترک نہ کرو۔ اسی لیے فرمایا فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین۔ اللہ کے نبی کی پہنچ تو دیکھیے، آپ امی ہونے کے باوجود ساری دنیا میں اللہ پاک نے سب سے زیادہ اپنے بعد آپ کو علم عطا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے، اس سنت کو زندہ کر لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کر لیتا ہے، تو یوں سمجھ لو اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا۔ 100 میں سے 50% دین ان کا مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی گویا شہادت دے رہے ہیں کہ نکاح کرتے ہی آدھا ایمان، آدھا دین ان کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، کہ یہ جو آدھا دین باقی رہ گیا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تقویٰ کی روش اختیار کرے، انشاءاللہ یہ آدھا دین بھی مکمل ہو جائے گا۔ کیا مطلب تقویٰ کی روش اختیار کرنے کا؟ کہ اللہ کے حکموں کو بجا لائے، فرائض کو ہرگز نہ چھوڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے، کہ ہر چیز میں آپ کی سنت کا خیال رکھے۔ اللہ نے امر بالمعروف کا حکم دیا، وہ کرتا رہے، نہیں عن المنکر سے روکا ہے کہ بری باتوں سے بچو، دوسروں کو بھی بچنے کا حکم کرو۔ یہ چیزیں جو ہیں فرمایا تقویٰ کی روش اسی کو کہا جاتا ہے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، کہ باقی میں بس تقویٰ کی روش اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف کھائے، اللہ کے حکموں کو بجا لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے۔ اسی لیے اسلام میں معاملہ نکاح کی جو نوعیت ہے، دنیاوی اور دینی دونوں پہلو اس کے اندر ہے۔ اس پہلو کے اعتبار سے کہ عاقل و بالغ افراد کے آزادانہ معاہدے کا نام ہے کہ دو عاقل بالغ افراد ایک آزادانہ معاہدہ کرتا ہے نکاح کا، اور اس کو بجا لانے میں کسی مذہبی
تقریب کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی انجام دہی میں کسی مذہبی شخصیت کے واسطے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس لحاظ سے کہ نکاح سے پیدا ہونے والے نتائج اور حقوق و فرائض کا معاملہ آخرت پر نہیں چھوڑا جاتا، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بظاہر دنیا کا ایک معاملہ ہے، مگر اس اعتبار سے، اس لحاظ سے کہ ایک مطلوب اور مشروع چیز ہے، مشروع فعل ہے، جس کی شریعت نے جس کا حکم دیا ہے، اور یہ کوئی دنیاوی ادارے کے دیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ شریعت الہی نے اس کے احکامات مقرر کیے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ دینی معاملہ ہے، اور اس دینی معاملوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے اسے عبادت قرار دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ عبادت ایک دنیاوی لین دین والا معاملہ نہیں کہ گئے کچھ پیسے نکالے ایک چیز خرید لی، ایسا نہیں ہے کہ گئے ہم ایک بیوی کو خرید لائے، ایک مرد گیا ایک عورت کو خرید لایا، یہ دنیاوی لین دین نہیں۔ اس لیے نکاح کے ان گوشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے اسے عبادت کا درجہ دیا ہے، اور نکاح کرنا عبادت، جس مجلس میں نکاح کرتے ہیں وہ مجلس عبادت کی مجلس، اور عبادت بھی ایسا تسلسل والا عبادت کہ جس وقت نکاح ہوتا ہے اس وقت سے اجر و ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ نکاح جب تک قائم رہتا ہے، جب تک زوجین کے درمیان پیار، محبت، الفت اور یہ رشتہ باقی رہتا ہے، اس وقت تک اللہ کی طرف سے نکاح کرنے والے دونوں کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے نکاح کے مقاصد ہیں دوستو، کسی بھی قانون کو سمجھنے کے لیے ان کے مقصد کو سمجھنا پڑتا ہے، اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے، اصولوں کے تحت رہ کر پھر زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ نکاح کے بے شمار مقاصد ہیں، ان مقصد میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ مرد و عورت کے اخلاق اور پاکیزگی کی حفاظت، یہ سب سے پہلا مقصد ہے اور اعلیٰ ترین مقصد ہے۔ اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں کہ دو رشتے جب آپس میں جڑتے ہیں تو ان کے اخلاق سنور جاتے ہیں، وہ اپنی نگاہ اٹھا کر کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتا۔ جب دو رشتے آپس میں جڑتے ہیں تو یہ بد اخلاق نہیں ہوتے، بلکہ اپنوں کے ساتھ غیروں کو بھی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے عفت و عصمت کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا مقصد اور اہم ترین مقصد نکاح کا کہ مرد و عورت کے عصمت و عفت کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے وقت کے اوپر نکاح کرنا چاہیے۔ لڑکے، نوجوان لڑکے عمر ہونے کے باوجود بھی جلدی یہ قدم نہیں اٹھاتے، ادھر ادھر بہکتے رہتے ہیں۔ نگاہ سے گناہ، زبان سے گناہ، کانوں سے گناہ، ہاتھ اور پاؤں سے گناہ کا صدور ہوتا رہتا ہے، لیکن احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے نکاح کا حکم دیا ہے۔ نکاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آدمی کا نکاح جب ہو جاتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، باقی آدھا دین مکمل کرنے کے بارے میں فرمایا تقویٰ کی روش اختیار کرے۔ دوسرا اس کا اہم مقصد نسل انسانی کی افزائش بڑھانا۔ اللہ نے ہمیں قیامت تک کے لیے زندگی نہیں عطا فرمائی، ہماری زندگی
بالکل محدود، آج کے ماحول کے حساب سے 60 70، بہت زیادہ تو 80، اور اب بھی زیادہ تو 10 بڑھا لیجیے تو 90، اس کے اندر عام لوگ جو ہے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگیاں بالکل مختصر ہیں۔ کیا نقطہ اس کے اندر، نکاح کے اندر اللہ نے رکھا ہے؟ زنا کو حرام قرار دیا، ہمارے یہاں ناجائز تعلق کو حرام قرار دیا، اور اس کی سزا مقرر کی گئی ہے، جو حرام کرے گا اسے سزا لگے گی۔ دنیا کے اندر بھی ہے، آخرت کے اندر تو ہے، اسی لیے نکاح کا حکم دیا۔ تو فرمایا کہ ہماری عمریں بالکل کم ہیں۔ اس کا دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی کی افزائش ہو، نسل کا سلسلہ باقی رہے، ہمارے جانے سے پہلے ہمارے اللہ کے پیارے ہونے سے پہلے ہماری کوئی جگہ لے لے۔ نکاح کا یہ مقصد ہے، اسے حلال طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ناجائز طریقے سے جو اولاد ہوتی ہے اسے کوئی حلال نہیں کرتا، بلکہ کیا کہتے ہیں، یہ اولاد حرامی اولاد ہے۔ تو حرامی اولاد سے بچنے کے لیے نکاح کا حکم دیا، انسان کی نسل کو بڑھانے کے لیے نکاح کا حکم دیا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اور جانے والے جاتے رہیں، آنے والے جانے والے کی جگہ لیتے رہیں، اس لیے حکم دیا۔ تو نکاح کے اندر اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اور عبادت قرار دیا گیا اسے، اس لیے نکاح کو کہاں کرنا چاہیے اس کا بھی ہمارے نبی نے حکم دیا۔ کیا فرمایا؟ اعلنوا ھذا النکاح وجعلوا فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو۔ کیا کرنا؟ نکاح کا اعلان کرنا، چوری چھپے نکاح نہیں کرنا چاہیے، جیسے بعض لوگ چوری چھپے نکاح کرتے ہیں۔ نہیں، شان سے نکاح کرو، شادی تو کرنی ہی ہے، آج ہو کل ہو 1 سال بعد ہو، کرنی ہے، لیکن شان سے کرنی ہے، اعلان کر کے کرنی ہے۔ اور کہاں کرنی ہے؟ دوستو بزرگوں، میدان میں نہیں، بلکہ فرمایا اللہ کے گھر کے اندر نکاح کی محفل منعقد کرنی ہے۔ دیکھیے اللہ کا نظام، دیکھیے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ نکاح کو عبادت قرار دیا، نکاح کی مجلس کو عبادت قرار دیا، پھر نکاح کرنے کا حکم ایسی جگہ دیا جا رہا ہے جہاں عبادت ہی عبادت ہوتی رہتی ہے، فرشتے اس جگہ کو ہمیشہ گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے، وہی اسی جگہ نکاح کرنے کا حکم دیا کہ اعلنوا ھذا النکاح وجعلوا فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں کرنے کا اہتمام کرو۔ تو یہ نکاح خیر و برکت والا نکاح ہوگا، اس نکاح کے اندر برکتیں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، زوجین کے درمیان بے انتہا محبت ہوگی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اسے قرار دی جائے گی۔ یہ نکاح بابرکت نکاح ہے۔ مسجد کے اندر ہمیشہ عبادت ہی ہوتی ہے، اور یہاں جب نکاح منعقد ہوگا تو صرف ثواب نہیں بلکہ بہت سارے گناہ سے ہم بچ جائیں گے۔ ہمیں کہنے میں آج شرم محسوس ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں اصلی نکاح کو بھول گئے ہیں، نقلی نکاح کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسا نمائشی انداز اختیار کرتے ہیں کہ بسم اللہ ہی سے گناہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عورت جسے محرم دوسرے کی نگاہ جس کے اوپر پڑنا حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمیں کہنے میں شرم آ رہی ہے کہ جس کے لیے لاکھوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں اور اس کی نکاح پر ہماری نظر پہلے نہیں پڑتی، پہلے ویڈیو گرافی کرنے والی کی نظر پڑتی ہے، اور وہ مزے لے کر اشارہ کرتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے کہ ہاتھ اس طرح ہلاؤ، چہرہ اس طرح کرو، آنکھیں ان سے ملاؤ، اوپر دیکھو نیچے دیکھو۔ سب سے پہلے ویڈیو گرافی کرنے والا ہماری بیوی کا مزہ لیتا ہے، اور ان کو دوستو بزرگوں لالچ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نہیں دیکھتے؟
نہیں دیکھنے یہ بات ماننے والی ہے یا نہیں ہے؟ ارے جب آپ خود دوسروں کی طرف لالچ کی نگاہ سے دیکھتے ہو تو وہ بیوی جسے بنا کر سنوار کر خوبصورت بنا کر مجلس کے اندر لایا گیا ہے، جب کوئی غیر مرد اسے دیکھا تو لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ رحم فرمائے اللہ ہم سب کے اوپر، اس لیے نکاح کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے مسجد کے اندر کرو جہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ یہاں کرو گے تو نکاح کے اندر خیر و برکت ہوگا، زندگیاں اچھی ہوں گی، لڑائی جھگڑے فتنے فساد نہیں ہوں گے، ساس سسر کا خیال رکھنے والی بیوی ملے گی، گھر کو ساتھ لے کر چلنے والی بیوی ملے گی، اور ماحول کو سازگار بنانے والی بیوی ملے گی۔ اگر ایسی بیوی ہم سب چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔